حبشہ والوں کا، سوڈانیوں کا وفد آیا، وہ مسجد میں اس سے اپنے خنجروں سے کھیل رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا کہ آؤ تجھے تماشا دکھاؤں۔ کوئی کر سکتا ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، یہاں تھوڑی رکھ لی اور تماشا دیکھتی رہیں۔ جب حضرت عائشہ نے کہا بس، پھر آپ پیچھے ہٹے۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ والوں کا وفد آیا۔ اب حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے، پہلے اللہ کے نبی نے خود جی کہا، اب حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے۔ ان کا زیادہ کوئی دلچسپ تھا تو اتنی دیر دیکھتی رہیں، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بس نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، ابھی میرا جی نہیں بھرا۔ تو آپ ایک پاؤں کو فری کرتے، دوسرے پہ ٹیک لگاتے، پھر اس کو فری کرتے اور پہلے پہ ٹیک لگاتے۔ اتنی دیر میں دیکھتی رہی، اللہ، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ بس تو پھر آپ کی سہیلیاں آتی تھیں، وہ کھیلتی تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، تو آپ ان کا کھیل دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آئے تو وہ ساری سہیلیاں مل کے گا رہی تھیں اور اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر صدیق ناراض ہوئے، دیکھتی نہیں ہو اللہ کے نبی لیٹ آرام کر رہے ہیں، تم لوگ گا رہی ہو۔ کہ ابوبکر کچھ نہ کہو، کھیلنے دو، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ کچھ ایسے الفاظ تھے۔ آپ کی زندگی کو بیان نہیں کیا گیا، بڑا ظلم کیا، صرف عبادات 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 عبادات۔ آپ اپنی جوتی سی رہے تھے، گرمی کے دن تھے، حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، ٹھیک، آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، تو کہیں سے شعاع پڑی ہوگی سورج کی، تو اس سے وہ ریفلیکٹ ہو کر 7 رنگ ہوتے ہیں، جی روشنی کے 7 رنگ، یہ میرا قیاس ہے۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ کی نظر پڑی نا آپ کے ماتھے پر، تو وہ موتیوں کی طرح وہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، تو ان کا چرخہ رک گیا۔ تو وہ ایسے ہاتھ میں، وہ ایک ہاتھ میں وہ پونیاں، ہم اس کو پنجابی میں کہتے تھے، وہ روئی، اور ایک چرخے کے دستے پر ایسے۔ تو تھوڑی دیر اللہ کے نبی متوجہ نہیں ہوئے، پھر آپ کو محسوس ہوا کہ چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ ایسے۔ آپ نے کہا خیریت عائشہ؟ کَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برقت كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ جب میں اس کے ماتھے کو تشبیدی تخت سے، جب میں اس کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمکتی ہیں۔ تو آپ نے کہا عائشہ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ اللہ، یہ میرے نبی کی زندگی تھی، سبحان اللہ۔ یہ نہیں تھی کہ اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتے تھے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتے تھے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتے تھے۔ وہ ایک عامل کا کالی پوٹلی والا عمل، کالی پوٹلی والا عمل، مسور کی دال کا عمل، وہ خدا تو نو ہدایت دے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ، کیا جواب دیں گے؟ بئس العبد عبد یطلب الدنیا بالدین، بدترین انسان ہے جو دین کے نام پہ دنیا کمائے، بدترین انسان۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے زیادہ جو میرے اوپر خوف ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے، کیونکہ اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اچانک یاد آ گیا۔ اور یہ واقعہ ہے بیٹا
1974 ہمارا سبق ہو رہا تھا حیات الصحابہ کا، سردیوں کا زمانہ تھا، اور لڑکوں کی نگرانی کے لیے مطبخ کے اندر ایک سبق ہوتا تھا کہ لڑکے مہمانوں کے لیے روٹیاں بناتے تھے، تو مطبخ والوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارے قابو نہیں آتے آپ کے شاگرد، تو پھر 2 گھنٹے سبق ہوتا تھا، ایک استاد روزانہ وہاں بیٹھتا تھا۔ تو اس دن شدید سردی تھی اور مجھے نزلہ لگا ہوا تھا، اور میں نے کھدر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور شرڑ میرا ہو رہا تھا، اور نیچے ٹھنڈا فرش تھا، پانی بہتا تھا اس پر، قریبی آٹا گوندنے وقت کی جگہ تھی تو اس کا سیم وہاں تک تھا، اور اوپر چٹائی تھی پھٹی ہوئی، اور ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کو بھی شدید نزلہ تھا، تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس کی پلر کی، تو ہم سردی سے ایسے بھیڑ کی طرح سکڑے ہوئے تھے، چونکہ برآمدے میں سبق ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، تو کبھی کبھی مولانا ترغیب دیتے تھے، تو سبق میں کوئی بات آئی اور انہوں نے ترغیب دی، اس میں ایک جملہ بولا، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں۔ میرے اب بھی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ پتہ نہیں باقی لڑکوں کا کیا تاثر تھا، میرا رد عمل تھا، میں نے کہا اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے؟ تو مجھے اپنا تو پتہ ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، کہ میرے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا، ویچن والی شے کیڑی، برے حال تے بانکے دیاڑے جو پنجابی میں کہتے ہیں، اس میں کون سی چیز ہے بیچنے والی؟ تو چند سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں بیچ سکتا ہوں، میں کیش کر سکتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ اللہ نے وہ کر کے دکھایا کہ تو کہتا تھا کہ کیا چیز ہے بیچنے والی، تو بیچ، اب بک سکتا ہے تیرا سودا۔ یہ میں اللہ سے بہت رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ دین بیچنے والوں میں نہ مجھے اٹھا دینا۔ اللہ نے مجھے نیک نامی دی، بہت بڑی دولت ہے، شہرت دی، اچھی شہرت، بہت بڑی دولت، لیکن اس کے اندر بہت بڑا امتحان ہے بیٹا، بہت بڑا امتحان۔ تو میرے نبی کے ایک بہت خوبصورت، کبھی کسی مولوی نے کہا ہے آؤ بیگم دوڑ لگائیں، کیسے بتاؤں اپنے نبی کو؟ میرے اللہ، جہاد کا سفر ہے اور آپ سب کو آگے بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ گئیں، کچھ سال گزرے، پھر دوبارہ چلو بھائی آگے، سب غائب ہو گئے، عائشہ دوڑ لگائیں۔ کیا وہ کہتی ہیں یوم دن تبدن، تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کا نبی آگے بڑھ گئے، تو کہنے لگے حاضہ بتل کا، اب آج تو اور میں برابر ہو گئی۔ کیا زندگی ہے! یہاں جتنا کوئی دیندار ہوتا ہے اتنا ہی وہ بد دماغ بھی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاد کا سفر، اور لشکر تیاری کا بگل بج گیا، حضرت عائشہ اپنے اونٹ پر بیٹھیں، وہ جو پالکی ہوتی ہے، گردن میں دیکھا تو ہار غائب تھا، ہار لائیں تھی مانگ کے بہن سے، حضرت اسما سے، تو شور مچا دیا، میرا تو ہار گم ہو گیا۔ این سفر تیار ہے، عصر کے بعد
آپ نے کہا بھی ہار ڈھونڈو. اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، عائشہ جہاد کا سفر ہے، معمولی سا ہار ہے، ہم اس کے لیے ہم سفر روک دیں. آپ نے کہا چلو بھائی سب ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے لگ گئے. مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب عشاء کٹھی پڑی. اب سفر مشکل ہو گیا، رات ہو گئی، رات ٹھہر گئے. فجر کا وقت ہو تو پانی غائب، پانی کوئی نہیں. تو سارے حضرت ابوبکر صدیق کو تانے دینے لگے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب ہماری نماز خراب ہوگی، پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے. تو ابوبکر غصے میں گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سوئے ہوئے تھے. تو اسے اب بول تو سکتے نہیں تھے کہ سوئے ہوئے تھے. یہاں زور سے انگلی ماری، کہ میں ایسے ہو گئی تھا کہ میری باڈی میں حرکت نہ ہو. تو انہیں پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا. اللہ. تو باپ تھے، اپنا غصہ نکال کے باہر نکل آئے. تھوڑی دیر میں لیکن نبی کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ بڑے پریشان ہیں. کیا ہوا؟ اب پانی کوئی نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بات ہو رہی تھی، جبریل آ گئے. وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پہلی دفعہ آیت تیمم اللہ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم السلام کبھی تیمم نہیں آیا، آج آیا تیمم. اور کیا عجیب بات ہے کہ مٹی منہ پہ ملو اور پاک ہو جاؤ. اوئے ہوئے 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 سبحان اللہ. یوں کر کے ایسے کیا اور یوں کر کے ایسے کیا، چل بھائی پاک. حضرت عمار بن یاسر کو سفر میں احتلام ہو گیا. وہ کہنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہوتا ہے، تب مجھے تو احتلام ہوا ہے، میں تیمم کیسے کروں؟ انہوں سارے کپڑے لا دیتے کلے آئین اور آ رہے تھے، کدی این تے کدی این تے کدی این تے کدی این. مدینے واپس آئے، یا رسول اللہ مجھے نہانے کے فرض غسل تھا، پھر میں نے تو یہ کیا. آپ مسکرائے، کہا عمار یکفی کا ضربتان، یہاں بھی دو ہی ضربیں کافی تھیں، ایک یوں کر لیتا ایک یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا. اللہ اکبر. اب جو صحابہ نے ابو بکر کی تعریف شروع کی، واہ ابو بکر واہ، یہ پہلی برکت نہیں ہے جو تمہارے گھر سے ملی ہے، پہلے بھی بے شمار برکتیں تیرے گھر کی ہمیں ملی. فجر کی نماز کے بعد چاندنا ہو گیا. حضرت عائشہ نے کہا چلیں ہار چھوڑیں چلتے ہیں. پھر آپ نے کہا چلو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے اس کے پڑا ہوا تھا، وہ باہر انہوں نے ڈھونڈی رکھا، وہ نیچے چلا گیا تھا. جہاد کا سفر روک دیا. پڑھو، میں کیا کروں، مولوی نہیں جانتے سیرت کیا ہے تو میں اوروں کے پہ کیا رہوں. اکابر میں پھنسے ہوئے ہیں، اکابر. میں کہتا ہوں سب سے بڑے اکابر میں جاؤ جو میرا نبی ہے، جس سے یہ سارے اکابر وجود میں آئے، اس کی زندگی دیکھو، اسے فالو کرو. قابل اتباع صرف میرا نبی ہے، قابل احترام ہر اللہ والا ہے، سبحان بلکہ ہر عام سے عام مسلمان ہے. سبحان. احترام سب کا ہے، اتباع صرف قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سبحان. اتباع میرے نبی کا ہے، احترام سب کا ہے. لیکن اللہ. کیا کروں؟ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے.